الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں ہم نے پچھلی بار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو 10,000 کی فوج کے ساتھ یہ دستہ مکے کی طرف روانہ ہوا، اور وہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی کے تحت وہاں بغیر خون خرابے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تھا۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فتح کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ خانہ کعبہ میں موجود سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیا گیا، وہاں نماز ادا کی گئی، حق کا اعلان کیا گیا۔ دوسرا کام، وہاں سارے لوگ، ایک ہے ابو سفیان کے گھر جو لوگ جمع ہو گئے تھے وہ، نمبر 2 حرم میں، نمبر 3 اپنے اپنے گھروں میں جو لوگ دروازے بند کر کے محفوظ ہو گئے تھے، ان سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عام منادی کے طور پر سب کو معاف کر دیا، اور اس طرح وہاں شرک کا خاتمہ سب سے پہلے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 19 دن تک آپ کا قیام رہا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شاعر اسلام کے سلسلے میں مختلف قسم کی تجدید کی اور انہیں صحیح تقوی کی طرف تلقین اور نصیحت کرتے رہے۔ انہی کے درمیان کہا جاتا ہے کہ وہاں سارے بتوں کو توڑنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اور سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیا گیا۔ وہاں عرب کے جو مشرکین تھے وہاں 3 بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، ایک ہے لات، دوسرا ہے عزا اور تیسرا ہے منات۔ اس کے ہم دیکھیں گے کہ یہ عزا کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ بنو کنعان اس کو پوجا کیا کرتے تھے، اور دوسری طرف جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لات کو اور وہ بنو حزیل مطلب جو ہے اس کی پوجا کرتے تھے، اور منات کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس کو اوس اور خزرج والے اس کی پوجا کرتے تھے۔ سامعین کرام، ان کے سلسلے میں آتا ہے، ان بتوں کے سلسلے میں، کہ 3 بتوں کو خدا کی بیٹیاں یہ مشرکین مانا کرتے تھے۔ پوری مشرکانہ خدائی کا احرام ان 3 تکونی بتوں پر کھڑا ہوا تھا، اور مشرکین کے مطابق لات کا کام خوشحالی زرخیزی لانا تھا، یعنی لات عوام کو خوبصورتی دیتا تھا، اور منات کے سلسلے میں ان کا تصور یہ تھا کہ منات کا کام موت اور تقدیر کو ڈیل کرنا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ فیصلہ سازی کا کام منات کا کام ہے۔ اور اس کے علاوہ عزا جہاں پہ یہ لوگ پوچھتے تھے ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ سیاہ و سفید کی مالک تھی، اور عزا دن اور رات کا کام لانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی تھی۔ یہ ہے وہ عقائد، یہ ہے وہ تصورات جس کی وجہ سے ان لوگوں کے جو بت تھے وہ بت ایک خاص مطلب جو ہے مندروں کے ساتھ اطراف کعبہ کے یہ مشرکین لوگوں نے بڑے بڑے بندر خانے انہوں نے بنا رکھے تھے، اور ان مندروں کی وہ زیارت کرتے تھے، ان پر ذبح کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ لات کے سلسلے میں کہ حج کی طرح وہاں پر بھی حج ہوا کرتا تھا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب حج کا اختتام ہو جاتا تو جو لوگ لات کی حج کرنا چاہتے تھے وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوتے، اور وہاں جا کر دوبارہ سے اس کی نعرے لگاتے ہوئے، اس کی للکار لگاتے ہوئے وہاں مندر کی طرف جاتے، اور وہاں جا کر ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، یہ وہ 3 بت تھے جن کا خاتمہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا۔ پہلا کام یہ کیا کہ فتح مکہ سے 100 ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں عزا کے انہدام کے لیے ایک سریہ روانہ کیا، یعنی ایک فوجی دستہ وہاں پہ روانہ کر دیا گیا۔ عزا نخلا میں تھا، اور قریش اور دوسرے بنو کنعان اس کی پوجا کرتے تھے، اور یہ ان سب کے سب سے بڑا بت مانا جاتا تھا۔ بنو شیبان اس کے مجاور تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 300 سواروں کی معیت میں نخلا جا کر انہیں ڈھا دیا
गया। वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, क्या तुमने इसे देखा था? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि तुमने इसको ढाया ही नहीं है, तो फिर से जाओ और इसे ढा दो। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में आता है कि ये अल्फाज सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बिफर गए, गुस्से से बेकाबू हो गए, नंगी तलवार सौंपे हुए वो दोबारा वहां रवाना हो गए। और कहा जाता है कि इस बार इनकी जानिब एक नंगी काली और परागंदा औरत वहां उससे निकली और वो मुजावर थी, जिसे वो चीख चीख कर पुकारने लगी। लेकिन इतने में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी नंगी तलवार लेकर इस औरत के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए और सारी कारकर्दगी आपके सामने पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ वही उज़्ज़ा थी, अब वो मायूस हो चुकी है कि तुम्हारे मुल्क में कभी भी इसकी पूजा नहीं की जाएगी। ये अल्फाज वक्त के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की सरकर्दगी में वहां कुरैश के अतराफ में रहने वाले बनु कनान के उस बुत को तोड़ दिया गया। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को इसी महीने में सुअ नामी बुत खाने की तरफ रवाना कर दिया। ये मक्के से 3 मील के फासले पर रबात में बनु हजील का एक बुत था। जब हजरत उमर हजरत हमजो रज़ी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे तो मुजाहिर ने उनसे पूछा क्या चाहते हो? उसने जवाब दिया, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ढाने का हुक्म दिया है, तुम इस पर कादिर नहीं हो। उस मुजावर ने इन्हें बरजस्ता कहा कि तुम इसको ढा नहीं सकते, इसलिए कि कुदरत इसकी हिफाजत करती है और कुदरत के तहत इसकी हिफाजत होती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुम अब तक बातिल पर मुहित हो। ये कहकर आप रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और इसके बाद बुत के पास जाकर इसे तोड़ दिया और अपने साथियों को हुक्म दिया कि इसके खजाने वाले मकान को भी तोड़ दे, लेकिन इसमें कुछ न मिला। फिर मुजावर से फरमाया कि कहो कैसा रहा? इसने कहा कि अल्लाह के लिए इस्लाम लाया। इस तरह वो जो मुजावर था दीन इस्लाम में दाखिल हो गया। यानी इस तरह दूसरा बुत भी तोड़ दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की सरकर्दगी में। इसके बाद तीसरा काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया वो ये है कि हजरत साद बिन अशहली रज़ी अल्लाह अन्हु को 20 सवारों को देकर मनात की तरफ रवाना कर दिया। ये तीसरा बुत था जिसकी पूजा कुरैश के लोग किया करते थे। सामिन इकराम ये खुद यद के पास वो बुत रखा हुआ था। इनके सिलसिले में कहा जाता है कि ओस और खजरत और गस्सान वाले इस बुत की पूजा किया करते थे। हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे कि इनके मुजावर ने इनसे भी वही सवाल किया था कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? तो उस वक्त हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बरजस्ता कहा कि मैं मनात को ढाने के लिए आया हूँ। उसने कहा कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। उसने अपने हाथ उठा लिए और वहां से वो रवाना हो गया। हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि वो आगे बढ़े और मनात की तरफ काली लंगी परागंदा एक औरत वहां से निकली और अपना सीना पीठ पीठ पर हाय हाय के साथ पुकारा कर रही थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन लपक कर इस औरत को पकड़ा और इसे पकड़कर तलवार से इसे ज़बह कर दिया। इस तरह इस बुत को भी इस हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु के सरकर्दगी में इसको भी ढा दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इन 3 बुतों को जो बड़े बड़े बुतखाने थे इनको तोड़ दिया गया। और इन्हीं मतलब जो है बुतों के सिलसिले में आता है कि इनकी एक एक बुत खाने काबा में भी रखे हुए थे और वहां पर भी लोग इसकी सिजदा किया करते थे। इसके अलावा ये 3 बड़े बड़े बुतखाने थे जिनको उन्होंने मंदिर के शक्ल में बना लिया था। वहां लोग जाते और वहां बाकायदा तौर पर इनकी पूजा पाठ किया करते थे। इनके सिलसिले में तारीख के सफ़ा तहकीक के साथ बताते हैं कि उज़्ज़ा जिसे ये पूछते थे ये अजीज के नाम से एक मतलब जो है शख्स था और दूसरा मतलब जो है लात के सिलसिले में आता है कि ये भी वो शख्स था जो सत्तू को घोल घोल कर लोगों को पिलाया करता था हज के दौरान में। ये भी एक शख्स था और वो नेक किरदार शख्स था। इसी के सिलसिले में आता है कि जब इनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद तारीख बताती है कि इन लोगों ने इनकी खबर परस्ती शुरू कर दी और इनकी अच्छाई को अपनाने की बजाय उन्होंने इन्हें बुतखाने की शक्ल दे दी और उसी के नतीजे में ये लात और उज़्ज़ा और मनात की मतलब जो है इस तरह पूजा पाठ करने लग गए। इसी के सिलसिले में सूरह नजम आयत नंबर 19 से लेकर 26 तक की आयत में इन 3 बुतों का अल्लाह रब्बुल आलमीन तस्करा करता है और वहां पर ही
ہوگی اس کی تفصیل مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد ان 3 بتوں کو توڑنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو انہیں باقاعدہ طور پر اسی مہینے کی شعبان میں 8 ہجری میں بنو خزیمہ کی طرف روانہ کیا، لیکن مقصود کوئی اور مطلب جو ہے چیز کو ڈھانا نہیں، بلکہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینے کے لیے انہیں وہاں بھیجا تاکہ انہیں حق کی گواہی مطلب ان کے سامنے پیش کر دی جائے اور اس کے بعد انہیں دین کی طرف لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ وہ اس کے بعد والا کام تھا جو بتوں کو توڑنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سامعین اکرام، یہ غزوہ فتح مکہ جس کی تفصیل ہم پچھلی کلاس سے سن رہے ہیں، یہی وہ فیصلہ کن معرکہ تھا اور عظیم فتح تھی جس نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرہ عرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش، کوئی وجہ جواز نہ رہ گئی، بلکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں پر جو معرکہ آرائی میں ہو رہی ہے کہ دیکھیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فتح مکہ کیا وہاں سے تمام کے تمام بتوں کا خاتمہ کر دیا اور ان عقائد کا خاتمہ کرتے ہوئے وہاں وحدت الہ کا مطلب جو ہے دعوت دی اور وہاں اس کا قیام کرنا شروع کر دیا۔ مختلف مشرکین اور مختلف باطل پرست لوگ اس طرح آنکھیں اٹھائے ہوئے دیکھتے رہ گئے کہ آخر دیکھتے ہیں کہ ان بتوں کو توڑنے کے نتیجے میں کیا رد عمل ہوتا ہے اور کس طرح کی کارروائی ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا پیش خیمہ اور تمہید تھی۔ اس کی وجہ سے امن و امان کا دورہ ہو گیا تھا، لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اسلام کے متعلق تبادلہ خیال آپس میں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بحثیں کرتے تھے۔ مکہ کے جو لوگ در پردہ مسلمان ہو گئے تھے انہیں بھی اس صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار اور تبلیغ پر اور بحث و مظاہرے کے لیے موقع مل گیا تھا۔ انہی حالات کے نتیجے میں بہت سارے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر کی جو تعداد تھی گزشتہ جتنے غزوات ہم نے دیکھے ان میں زیادہ نہ تھے، مگر غزوہ فتح کے مکہ کے سلسلے میں اور آپ دیکھتے ہیں تو وہاں 10,000 کی فوج تھی، جو وہ دستہ جو اس سے پہلے کسی مطلب جو ہے غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ عظیم فتح جو صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تھی۔ اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی تھی، ان پر پڑا ہوا وہ پردہ جو کھل کر سامنے آ گیا تھا جو قبول اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ اس فتح کے بعد پورے جزیرہ عرب کے سیاسی اور دینی افق پر مسلمانوں کا سورج چمکنے لگ گیا تھا اور اپنی دینی سربراہی اور دنیائی قیادت کی زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ اسلامی تحریک کس طرح عروج پا رہی ہے، کس طرح عقائد کا خاتمہ ہو رہا ہے، کس طرح دنیاوی بت جو اپنی کوئی کارستانی اس دنیا میں نہیں کر سکتے وہ کھل کر ان کے سامنے آنے لگ گئی تھی، آنکھوں سے پردے ہٹنے لگ گئے تھے۔ گویا صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کے حق میں مفید تغیر شروع ہو گیا تھا اس فتح کے ذریعے سے مکمل اور تمام ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع یہاں سے ہوتا ہے جو پورے طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا، جس میں پورے صورتحال مسلمانوں کے قابو میں تھی اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ وفود کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں اور قبول اسلام کرتے ہوئے داخل اسلام ہو جائیں اور آپ کی دعوت کو لے کر چاروں طرف پھیل جائیں۔ اور اگلے سالوں میں ہم دیکھیں کہ اس فتح مکہ کے بعد اگلے 2 برسوں کے درمیان میں جتنے لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے اس سے پہلے کبھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، جہاں ظلم و ستم اور حیت ناک مطلب جو ہے خوف کی بنا پر لوگ جہاں تالے منہ کو لگائے بیٹھے تھے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تحقیقات کے لیے بات کر سکتے تھے، ایک دوسرے کے قریب آ سکتے اور معلومات حاصل کر سکتے تھے۔ اس تمام مطلب جو ہے کھل کر گفتگو کرنے کے نتیجے میں بات واضح ہونے لگی، لوگ دار اسلام میں داخل ہونے لگی۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا یہ آخری مرحلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی دعوت کے اس نتیجے کی نمائندگی کرتا ہے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مسلسل جدوجہد، مشکلات و مشقت اور ہنگاموں اور فتنوں، فسادات اور
जंगों और खून रेज मोरकों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल की थी। सामिन इकराम, इस तवील बरसों में फतह मक्का सबसे अहम तरीन कामयाबी थी जो मुसलमानों ने हासिल कर ली थी। इसकी वजह से हालात का धावा बदल कर रह गया था और अरब की फिजा में बड़ा तगय्युर रोनुमा हो गया था। ये फतह दर हकीकत अपने माक़बल यानी पीछे और आगे दोनों ज़मानों के लिए बेहतरीन हद फासिल की हैसियत रखती है। सामिन इकराम, इस तरह ये मारका, ये फतह मक्का दुनिया के अंदर अजीम फतह की दावत देता हुआ एक नए दौर का आगाज करता है। सामिन इकराम, आगे चलकर अगर सफ़ात को खोला जाए तो वहाँ कहा जाता है कि मक्के की फतह एक अचानक ज़रब के साथ दुनिया के सामने वजूद में आई थी। सारा अरब शिशदर रह गया था, ताज्जुब और हैरान ज़दा रह गया था कि जिन पर जुल्म किया जा रहा था, जो एक मुट्ठी भर लोग थे, वही लोग सारी की सारी क़यादत के साथ, बड़ी अफवाज के साथ, जोख दर जोख इस्लाम में दाखिल होने वाले कबाइल के साथ मंजर आम पर आ गया था। और हमसाए कबाइल में इतना सख्त न थी कि इस नागहानी वाक़े को दफा कर सके या इसको रोक सके। इसलिए बाज अड़ियल ताकतवर मुतकब्बिर कबाइल को छोड़कर बकिया सारे कबाइलों ने अपने आप को इस्लाम के सुपुर्द कर दिया गया। और अड़ियल कबीलों में हवाजन और सकीफ नामी ये दो कबीले सरी फहरिस्त हमें तारीख के सफ़ात में मिलते हैं, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया, जिसके नतीजे में वो झुकना गवारा न कर दिया। उन्होंने बाकायदा तौर पर मजहर और जुशैम और साद बिन बकर के कबाइल और बनु हिलाल के कुछ लोगों को शामिल करते हुए उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिर से दोबारा इनको ख़त्म करने और इस उरूज को खात्मा करने की उन्होंने कोशिश के लिए एक जगह जमा होने लगे। इन तमाम कबाइल का ताल्लुक खैस ऐलान से था। इन्हें ये बात अपनी खुदी और इज्जत नफ्स के खिलाफ मालूम हो रही थी कि मुसलमानों के सामने सुपर्द मतलब जो है कर दिया जाए और इनके सामने घुटने टेक दिया जाए, इस तरह मुमकिनात में से नहीं है। इसलिए इन कबाइल ने बाकायदा तौर पर मालिक बिन औफ नसरी के साथ इन्होंने झंडा लेकर अपने आप को बुलंद कर दिया और इस तरह मुसलमानों पर यलगार के इनके तैयारी कर दी। सामिन इकराम, तारीख बताती है कि इस सफ़े फैसले के बाद मुसलमानों से जंग के लिए इनकी रवानगी अमल में आ गई तो जनरल कमांडर मालिक बिन औफ इनकी कमांडिंग कर रहे था और लोगों के साथ इनके बहुत सारे माल मवेशी बाल बच्चे भी वो अपने साथ खींच लाया था। आगे वादी ओतास में कहा जाता है कि खैमा जन हो गया। ये हुनैन के करीब बनु हवाजिन के इलाकों में एक वादी का नाम है, लेकिन ये वादी हुनैन से थोड़ी सी अलग है। इसी वजह से आज हमें जो तफसील देख रहे हैं ये ग़ज़वाए हुनैन है, जिसकी तफसील यहाँ पे बयान की जा रही है। सामिन इकराम, हुनैन एक दूसरी वादी है जो जुल्म मजाज के बाजू में ही वाक़ है। इसके सिलसिले में कहा जाता है कि वहाँ से अरफात होते हुए मक्के का फासला सिर्फ 10 मील का से ज़्यादा नहीं है। ये उसके करीब मलफात के करीब वाक़ा एक वादी का नाम है। सामिन इकराम, ओतास के सिलसिले में कहा जाता है कि ओतास में उतरने के बाद ये लोग कमांडर के पास जमा हो गए। इनमें एक बहुत ही पुराना कमांडर था जिसका नाम था रुएद बिन सुम्मा था। ये बहुत बूढ़ा हो चुका था। इसके सिलसिले में आता है कि बहुत बहादुर और बहुत ही जंगजू किस्म का नौजवान था, मगर अब बुढ़ापे की सरहद को पहुंच गया था और अपनी जंगी वाकफियत और मशवरे के सिवा इस वक्त ये कोई काम अंजाम न दे सकता था। लेकिन बड़ा मतलब जो है अपने दौर में वो माहिर जंगजू रह चुका था। इसके सिलसिले में कहा जाता है कि यहाँ ओतास के इस कमांडर ने यानी मालिक बिन औफ वहां पहुंचा और इसके साथ अपने अपने बाल बच्चों को, अपने सोने चांदी को, अपने भेड़ बकरियों को, सारों को यानी पूरे के पूरे अपने कबीले को ही लेकर ये मतलब जो है जंग के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो ओतास में पहुंच गया था। इसके सिलसिले में कहा जाता है कि जब इस पुराने कमांडर यानी रुएद बिन सुम्मा ने जब ये देखा तो फिर उससे दरियाफ्त किया कि तुम किस वादी में हो। वहां उसने कहा कि ओतास में मैं खड़ा हुआ हूँ और सवारों की बेहतरीन मतलब जो है लान मेरे साथ खड़ी हुई है। उस वक्त इस मतलब जो है कमांडर जो बूढ़ा हो चुका था, मगर उसने देखा कि एक कुछ खनक आ रही है औरतों की, भेड़ की और वहां बकरियों की और साथ साथ में मुख्तलिफ जेवरात की मतलब खनक आ रही है। उसने पूछा कि क्या तुम्हारे साथ औरतें बच्चे मवेशी सब कुछ तुम खींच लाए हो? इसने कहा कि हाँ मैं लाया हूँ। पूछा कि इसकी वजह
وجہ کیا ہے, کیوں اتنا سب کچھ لے کے آئے ہو, کیا تم جنگ کرنے آئے ہو یا اپنے گاؤں کو لے کر اس کا مقابلہ کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور اس کو مال کو لگا دوں گا تاکہ وہ اس کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے گا. روید نے کہا کہ واللہ تم نرے مطلب جو ہے بھیڑوں میں اور چرواہے ہو, بھلا شگشت کھانے والے کوئی چیز مطلب روک سکتی ہے؟ دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہتے ہو تو تمہارے لیے شمشیر مطلب جو ہے جو اٹھانے والے ہیں, جو طاقتور لوگ ہیں وہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کمانڈر نے اس سے کہا کہ اے مالک, تم نے بنو حوازن کی خواتین اور بچوں کو اور سواروں کے مد مقابل لا کر انہیں صحیح نہیں کیا ہے. ان علاقے کے محفوظ مقامات اور ان کے قوم کی بالائی جگہوں پر انہیں بھیج دو. اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر ان کے ساتھ مطلب جو ہے نبر آزما ہو جاؤ. اگر تم فتح حاصل کر لیتے ہو تو پیچھے والے تم سے آن ملیں گے, اور اگر تم شکست کھا جاتے ہو تو تمہارے اہل و عیال اور تمہارا مال اور مویشی بہرحال محفوظ رہے گا. میگن کمانڈر ملک بن عوف مطلب جو تھا وہ مطلب جو ہے بہت ہی زیادہ غصہ آور شخص تھا اور وہ بہت انا پرست شخص تھا. اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کمانڈر نے مالک نے یہ مشورہ مسترد کر دیا, اور اس کے بعد اس نے خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا, تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے. واللہ حوازن میری اطاعت کریں گے اور میں اپنی تلوار پر ٹیک لگا دوں گا اور میری پیٹھ کے آر پار نکل جائے میں ان کا مقابلہ کروں گا. یہ کہہ کر وہ آگے نکلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبر آزما ہونے کے لیے اپنے پورے کے پورے قبائل کے ساتھ اس نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا. سامعین کرام, تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اس کے بعد مالک کے وہ جاسوس جو مسلمانوں کی حالت کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا گیا تھا, وہ جاسوس لوٹ کر آئے. اس مالک نے بن عوف نے دیکھا کہ یہ لوگ مطلب جو ہے عجیب سے ان کے چہرے سفید ہونے لگ گئے ہیں اور ان کے چھترے مطلب جو ہے گھوڑوں پر سفید مطلب جو ہے چھترے لگے ہوئے ہیں, وہ واپس ایسی بری حالت میں آ جاتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ تم ایسی حالت میں خوف زدہ ہو کر کیوں بھاگ کر آئے ہو, کیا تم جاسوسی صحیح نہیں کیے؟ اس وقت ان جاسوسوں نے اس ملک بن عوف سے کہا کہ ہم وہاں معلومات حاصل کرنے کے لیے گئے تھے, مگر ہم نے وہاں پہ کچھ گھوڑوں کو دیکھا جو سفید گھوڑے تھے, اور ہم نے ایسے انسان دیکھے جن پر وہ بیٹھے ہوئے تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اتنے میں واللہ ہماری یہ حالت انہیں دیکھ کر ایسی ہو گئی. سامنے کرام, تاریخ بتاتی ہے کہ وہ گھبراہٹ کا شکار تھے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مد مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی روانگی کی جہاں خبر ملی تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حدرید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ روانہ ہو جاؤ اور ان کے درمیان گھس کر قیام کرو اور ان کے حالات کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگا کر واپس آؤ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری اطلاعات دو جو ان فوجی دستوں کے ساتھ کیا معاملہ مطلب جو ہے کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حدرید رضی اللہ عنہ کو اس طرح حکم دے کر انہیں وہاں ان فوج کے درمیان بھیج دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ سنیچر 6 شوال 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کوچ کر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے ہوئے 19واں دن تھا. 12,000 کی فوج آپ کے ہم رکاب تھی. 10,000 تو وہ افواج تھے جو مدینے سے نکلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ ہو کر وہاں تشریف لائے تھے. باقی 2,000 کے سلسلے میں کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ تھے جو مکہ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے کلمے کے ساتھ انہوں نے دار اسلام میں داخلہ لے لیا تھا. یہ 2,000 افراد وہ لوگ تھے, یہ پورے کے پورے نو مسلم لوگ تھے اور نئے لوگ تھے. ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ صفوان بن امیہ سے 100 ذرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں ہتھیار اور اوزار ادھار لے لی. اس غزوے کے سلسلے میں غزوہ حنین اور عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر
مقرر کرتے ہوئے وہاں اس غزوے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ دوپہر میں ایک سوار آ کر بتایا کہ میں فلاں فلاں مطلب جو ہے پہاڑ پر چڑھ کر دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن کے سب ہی لوگ آ گئے ہیں، ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، اور پھر مال اور اولاد بھی مطلب جو ہے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس خبر کو سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور فرماتے ہیں کہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کو مال غنیمت کی شکل میں مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات آئی، حضرت انس بن ابی مسعود غنوی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کو چوکے داری وہاں پہ سونپ دی گئی تھی تاکہ وہ چوکے داری کرتے ہوئے دیکھیں کہ کہیں رات کے اوقات میں کوئی حملہ زن تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح رات بیت دی گئی اور اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا ہرا درخت دیکھا جس کو ذات الانوات کہا جاتا تھا۔ سامعین کرام، مشرکین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکائے ہوئے تھے، ان کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے تھے۔ بعض فوجوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا تھا۔ یہ افسوسناک واقعہ ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا بالکل ویسا ہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ اس درخت کو دیکھا، وہاں ذبیحہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان میں سے وہ افراد جو نئے نئے دار اسلام میں داخل ہو گئے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات الانوات مطلب جو ہے کو دیکھ کر انہیں وہ تقاضا کیا کہ ہمیں بھی ایسا ایک ذات الانوات بنا کر دے دے جس کے ہم بھی اس کے آگے ہم بھی سجدہ ریز ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی، اجعلنا الہا کما لہم آلہۃ، فرمایا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے معبود مطلب ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے تقاضا کیا تھا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ بھی یقیناً انہی پہلوں کے طور طریقوں پر عمل کرنے لگ گئے ہو، واللہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ سامعین کرام، اس طرح وہاں سے نکلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات کے سلسلے میں آتا ہے کہ 10 شوال کو حنین پہنچا، جہاں مالک بن عوف یہاں اپنے فوجیوں کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر تاریکی میں وادی کے اندر اتر چکا تھا۔ اس نے جو اسٹریٹجی مطلب تیار کی تھی اس کے سلسلے میں تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس وادی حنین میں پہنچ کر وہاں کے راستوں، وہاں کے گزرگاہوں، وہاں کے گھاٹیوں، وہاں کے پوشیدہ جگہوں اور دروں پر اس نے اپنے افواج کو پھیلا کر انہیں چھپا کر رکھ دیا اور یہ حکم دے چکا تھا کہ مسلمان جو ہی نمودار ہوں انہیں تینوں سے چھننی کر دیا جائے، پھر ان پر ایک دم اکٹھے ٹوٹ پڑنا۔ یہ مطلب جو ہے مالک بن عوف کی یہ مطلب جو ہے اسٹریٹجی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ادھر سحر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے۔ پھر صبح کے چھٹتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھیں، اور دشمن کے وجود سے قطعی بے خبر تھے کیونکہ انہیں وہ اسٹریٹجی معلوم نہیں تھی، وہ پلاننگ انہیں معلوم نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں مطلق کوئی علم نہیں تھا۔ اس وادی کے تنگ دروں کے اندر ثقیف اور حوازن کے وہ جو جیالے جنہیں گھات لگا کر بیٹھنے کی مطلب جو ہے تلقین کی گئی تھی اور باقاعدہ طور پر وہاں پہ فوج چھپی ہوئی تھی، تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اترنے والے مسلمان مطلب جو ہے فوجیوں کو انہوں نے تیروں کی بارش کے ساتھ انہیں چھننی کر دیا، پھر فوراً ہی ان پر دشمن کے پرے کے پرے ایک دم ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے کے نتیجے میں اس غزوہ حنین کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان تتر بتر ہو گئے۔
اور وہاں لوگ مطلب جو ہے ادھر ادھر بھاگ گئے، کیونکہ انہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ بھگدڑ سی مچ گئی اور ہر کوئی جہاں مطلب جو ہے شکل اٹھی، جہاں منہ اٹھا، وہاں مطلب جو ہے بھاگے بھاگے جا رہے تھے۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھگدڑ کو دیکھا کہ وہاں سارے کے سارے لوگ اس طرح کی اسٹریٹجی کے نتیجے میں، پلاننگ کے نتیجے میں، تیروں کی بارشوں کے نتیجے میں سارے لوگ تتر بتر ہونے لگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھگدڑ مچتی ہوئی فوج کو دیکھا اور دائیں طرف ہو کر پکارا، لوگوں میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی موجود نہیں تھا۔ سامعین کرام، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پکارا، کیونکہ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز خاصی بلند تھی۔ انہیں حکم دیا وقت کے رسول نے کہ صحابہ کرام کو پکارے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہایت بلند آواز سے پکارا کہ درخت والو، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرف ایسے مڑے ہوئے گاہے بگاہے وہ مطلب جو ہے مڑنے لگ گئے اور بھاگ بھاگ کر اس آواز کے تحت آنے لگے۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 آدمی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی۔ سامعین کرام، سیرت کے صفحات مجھے اور آپ کو پکار کر کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عباس حضرت تعالیٰ انہوں نے ان مطلب جو ہے لوگوں کے جمع ہونے کے بعد انصار کو پکارنا شروع کر دیا، او انصاریو، او انصاریو۔ پھر یہ پکار بنو حارث بن خزرج کے اندر محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا، اسی رفتار سے ایک ایک کر کے پیچھے آتے چلے گئے اور دیکھتے دیکھتے فریقین کے درمیان دھواں دار جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ سامعین کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھمسان مطلب جو ہے لڑائی ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چولہا گرم ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا کہ شاہد الوجود، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مطلب جو ہے وہ مٹی تھی، اس طرح فورم میں پھیلی کہ وہ جو مٹھی بھر جو مٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دشمنوں کے لیے چہرے بگڑ جائیں والے الفاظ کے ساتھ جہاں پھینک دی گئی تھی، وہ ایسی مٹی پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے آنکھ میں نہ بھر گیا ہو، اور اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام جو ہے زوال پذیر ہوتا چلا گیا۔ سامعین کرام، مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی سال گزری تھی کہ دشمن کو فاش مطلب جو ہے شکست ہو گئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے اور اس کے بعد جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ سامعین کرام، اسی کے سلسلے میں قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 25 اور 26 میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے علاوہ تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نہ دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ یہ وہ تفصیل ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اطلاع دی ہے۔ سامعین کرام، اس طرح شکست فاش ہو گئی اور اس طرح یہ لوگ ہوازن والے دونوں قبائل یہ مطلب جو ہے شکستگی کے ساتھ وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گیا۔ سامعین کرام، سیرت بتاتی ہے کہ شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا، ایک نخلا کی طرف بھاگا اور ایک نے اوتاس کی راہ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کے سرکردگی میں تعاقب کرتے ہوئے ایک جماعت اوتاس کی طرف روانہ کی۔ فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی اور اس کے بعد مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے۔ البتہ اسی جھڑپ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس دستے کے کمانڈر ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی شہید ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، مسلمان شہ سواروں کی ایک دوسری جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقلا کی طرف پسپا ہونے والے مشرکین جو بھاگ کر مطلب نکلے تھے ان کی طرف روانہ کر دیا۔ ان کا تعاقب کرتے ہوئے درید بن
इन सुम्मा को जा पकड़ा, जिसे रबिया बिन रफ़ी के रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में कहा जाता है कि उसने इस मतलब जो है सरदार का इख्तिताम कर दिया, यानी क़त्ल कर दिया गया। शिगिश्त खुर्दा मुशरिकीन के तीसरे और सबसे बड़े ग्रोह के ताक़ुब में जो ताइफ की तरफ भाग खड़ा हुआ था, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ रवाना हो गए। और इनके सिलसिले में कहा जाता है कि इस क़स्बे के ज़रिए से जो ख़वातीन और जो बच्चे और जो माल और जो भेड़ और बकरियाँ और ऊँट मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले थे, वो सारे के सारे माल गनीमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा करके वहाँ से रवाना हो गए। माल गनीमत की तकसीम नहीं हुई। गनीमत के सिलसिले में आता है कि माल गनीमत ये था कि तारीख़ बताती है कि वो ये जो खवाज़ीन के जो दोनों क़बाइल थे, इन्होंने जो अपने पीछे माल छोड़ा वो कैदी 6000 थे, ऊँट 24,000 थे, बकरियाँ 40,000 थे। और इससे कहा जाता है कि इससे भी ज़्यादा मतलब रिवायत में कहा जाता है कि वो उससे भी ज़्यादा थे। और चांदी के सिलसिले में कहा जाता है कि 4000 उक़िया यानी 1,60,000 दरहम जिसकी मिक़दार यानी 6 कुंटल के बराबर होती है, ये भी मतलब जो है पीछे छोड़ दी गई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको जमा करने का हुक्म दिया। फिर आप जराना में रुक कर हज़रत मसऊद बिन उमर गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की निगरानी में देते हुए ये तमाम माल गनीमत आप ग़ज़वा ताइफ के लिए फ़ारिग़ हो गए। और वहाँ से आपने मतलब जो है वहाँ से रुखसत होकर ताइफ का रुख कर दिया। सामीन इकराम, इस ग़ज़वे की तकमील के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ रवाना हुए, क्योंकि ये जो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के दुश्मन बनकर अपनी अपनी जगह पर मुख्तलिफ मतलब जो है कार्रवाइयाँ करते हुए भाग भाग कर जगह पकड़ते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका बिल्कुल खात्मा करने का इरादा कर लिया था। इस वजह से ये लोग जो शिकस्त खाकर यहाँ मतलब जो है भाग भाग कर अलग अलग मुकामात की तरह ताइफ की तरफ भी रवाना हो गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ भी मतलब जो है जाकर इनका खात्मा करने का इरादा कर लिया। इस तरह ग़ज़वा ताइफ के सिलसिले में कहा जाता है कि ये ग़ज़वा दर हकीकत ग़ज़वा हुनैन का फैलाव था, चूँकि हवाज़न और सक़ीफ़ ये दोनों क़बाइल बेशतर मतलब जो है जो शिकस्त खा गए थे और मतलब जो है अपने अफराद जनरल कमांडर मालिक बिन औफ नसरी के साथ भाग कर ताइफ में आए और यही यहाँ पे क़िलाबंद हो गए। और इनके सिलसिले में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन से फारिग होकर जराना में माल गनीमत को जमा करके इसी महीने शव्वाल 8 हिजरी में ताइफ की तरफ रवाना हो गए थे। इस मकसद के लिए खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को सरकर्दगी के लिए 1000 अफवाज का हर दल दस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दे दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ताइफ के साथ की तरफ रवाना हो गए। कहा जाता है कि रास्ते में नखला, यमानिया, फिर खरन के मनाजिल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तवालिया से इन तमाम मनाजिल से होकर गुजरे। कहा जाता है कि लाइया बिन मालिक बिन औफ का एक किला वहाँ पे मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरते हुए अफवाज को हुक्म दिया कि इस किले को मतलब जो है ढा दिया जाए, इसे मुनहदम किया जाए। तो उसके साथ इसे मुनहदम कर दिया गया और फिर सफ़र जारी रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुँचे। किला ताइफ के करीब ये लोग पहुँचकर खैमाज़न हो गए और वहाँ बाकायदा तौर पर अपने 1000 दस्ता जो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के सरकर्दगी में दिया हुआ था, वहाँ पर इसका मुहासरा कर दिया गया। सामिन इकराम, सीरत के सफ़ात मुझे और आपको बताते हैं कि मुहासरे के सिलसिले में ये बहुत लंबा मतलब जो है तवील मुहासरा ये पकड़ा था और इसके सिलसिले में कई रिवायात आते हैं कि 40 दिन तक ये जारी रहा। किसी में कहा था रिवायात आती है कि 20 दिन रहा और किसी में आता है कि 10 दिन मतलब रहा और कई रिवायात 18 दिन के सिलसिले में, 15 दिन के सिलसिले में आते हैं। बहरहाल तारीख के सफ़ात मुझे और आपको बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के ग़ज़वात के सिलसिले में कहा जाता है कि ये मुहासरा तवील मतलब पकड़ चुका था। दौरान मुहासरा दोनों तरफ से तीर अंदाजी होती रही और पत्थरी मतलब जो है बाजी होती रही और पत्थरबाजी के नतीजे में कई लोग जख्मी होते रहे। मुसलमान जहाँ पे मुहासरा उन्होंने कर
لیا تھا، قلعے کے اندر سے ان پر شدت کے ساتھ مطلب جو ہے تیر اندازی ہوتی رہی اور ٹڈی دل مطلب جو ہے چھاپا مارتے رہے. اس سے بہت سارے مسلمان زخمی ہو گئے تھے، 12 شہید ہوئے تھے اور انہیں اپنے کیمپ اٹھا کر موجودہ مسجد طائف جہاں پہ موجود ہے وہاں پر یہ آ کر اپنا خیمہ انہوں نے ڈالنا مطلب جو ہے شروع کر دیا تھا. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر منجقیں کے ذریعے سے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور منجقوں کو وہاں پہ نصب کیا گیا. سیرت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ وہاں پر مختلف مطلب جو ہے گولے پھینکے گئے جس کے ذریعے سے وہ جو قلعہ طائف تھا اس کی دیواروں میں شگاف یعنی سوراخ پڑنے لگ گئے اور مسلمان ایک جماعت دبابہ کے ذریعے سے ان کے اندر گھس کر آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئے. لیکن دشمنوں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان پر دشمنوں نے لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے جس سے مجبور ہو کے مسلمان دبابہ کے ذریعے سے باہر نکل آئے، مگر وہاں باہر نکلے تو دشمنوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی تھی جس کے سلسلے کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں بعض مطلب جو ہے مسلمان شہید کر دیے گئے. سامعین کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو چاہ دکھانے کے لیے وہاں ان پر غالب آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی حکمت عملی کا حکم دیا اور وہ یہ تھی کہ وہاں اطراف میں انگور کے بہت سارے باغات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاٹنے کا حکم دیا تاکہ اس کے ذریعے سے قلعے کے قریب سے قریب ہو کر وہ مطلب جو ہے لڑ سکے. دوران محاصرے کے سلسلے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کر دی تھی، اعلان کر دیا تھا کہ جو غلام بھی قلعے سے اتر کر ہماری طرف آئے گا اسے آزاد کر دیا جائے گا اور اسے مطلب جو ہے اس کے اوپر تلوار نہیں تانی جائے گی. اس اعلان کے ذریعے سے تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ وہاں پہ 30 آدمی قلعے کے اندر سے نکل کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے. انہی میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی یا گراری جسے کہا جاتا ہے اس کی مدد کے ذریعے سے وہ جس سے پانی کھینچا جاتا ہے اس پر لٹک کر وہ قلعے سے باہر آ گئے تھے. اسی وجہ سے عربی میں اسی بکرا مطلب جو کہا جاتا ہے وہ اسی چرخے کو کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بکرا والی کنیت عطا فرمائی تھی. اور جب غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 30 آدمی وہاں سے نکل کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ہر ایک مسلمانوں کے حوالے انہیں کر دیا گیا. انہیں ساہم کے تمام سامان انہیں بہم پہنچایا جائے اور حادثہ قلعہ دانوں کے سلسلے میں بڑا مطلب جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ سارے اندر قلعے میں موجود سارے لوگ حیران و پریشان رہ گئے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز کے نتیجے میں کیسے لوگ مطلب جو ہے بھاگے وہاں پہ چلے جا رہے ہیں اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر سے بھی لوگ اس طرح آنے لگے. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے محاصرہ کا مطلب جو ہے اس لیے ختم کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ وہاں یہ لوگ اتنا مطلب جو ہے مختلف طریقے سے ان پر تیر بازی کر رہے تھے. کوئی بھی مطلب جو ہے فتح یابی کی کوئی امید نہیں نظر آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اسٹریٹجی تو تیار کی، وہ یہ ہے کہ طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس جاریانہ کی طرف روانہ ہوا جائے جہاں مال غنیمت کی تقسیم کے بغیر لوگ کھڑے ہوئے تھے. اس تاخیر کا مقصد یہی تھا کہ حوازن کا وفد طائف ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور مطلب جو ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بھی مال غنیمت کی تقسیم شروع کر دے. اور اسی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محاصرے کا اختتام کیا اور وہاں سے نکل کر جارحانہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. اور وہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حوازن سے جو مال غنیمت میسر آیا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جمع کرنے کی تاکید کی تھی وہاں ان مطلب جو ہے تمام مال غنیمت کو وہاں تقسیم کرنا شروع کر دیا. اور وہاں جب واپس آئے تو ان قبائل کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ سردار اور مکہ کے جو شرفا تھے وہ بڑے حریص مطلب جو ہے جھانک کر دیکھ رہے تھے اور حرص کر رہے تھے اور اسی وجہ سے اس مال غنیمت میں وہاں باقاعدہ طور پر مؤلفۃ القلوب کی تقسیم ہوئی. یعنی
यानी वहाँ जो लोग खरीब आने के लिए माल गनीमत अगर देकर उन्हें खरीब लाया जा सकता है तो उनके लिए माल गनीमत को मतलब जो है तकसीम करने का हुक्म दिया। आप वसल्लम वो लोग जो नए नए मुसलमान हुए थे, इनका दिल जोड़ने के लिए इन्हें माली मदद दी जाए ताकि वो इस्लाम के करीब आकर मजबूत हो सकें। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत को तकसीम करने का पहला मतलब जो है जो हिकमत अमल इख्तियार की वो माल गनीमत की इस तरह थी। सामने कराम, अबू सुफियान बिन हरब को 40 उक़या और कुछ कम 6 किलो चांदी और 100 ऊंट अता किए। इनका बेटा यजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे भी वही दिया। इसने कहा कि मेरा बेटा माविया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे भी माविया को भी इतना ही दिया। यानी तन्हा अबू सुफियान को इनके बेटों के सिलसिले में कहा जाता है कि उन्हें इस माल गनीमत में 18 किलो चांदी और 300 ऊंट मतलब जो है माल गनीमत से इन्हें मुयसर आए। और हकीम बिन हज़ाम के सिलसिले में कहा जाता है कि उन्हें 100 ऊंट दिए। इसने मजीद 100 ऊंट का सवाल किया तो इसे फिर 100 ऊंट दिए गए। इस तरह सफियान बिन उमैया को 100 ऊंट, फिर 100 ऊंट, फिर 100 ऊंट, यानी 300 ऊंट दिए गए। सामिन इकराम, इस तरह ये तकसीम मतलब जो है मुकम्मल होने लगी और हारिस बिन क़अदा भी मतलब जो है 100 ऊंट लेकर गया। और फिर मजीद खुरैश और वह खरीब खुरैश जो थे उनको भी मतलब जो है तकरीबन 100 ऊंट दिए गए। फिर किसी को 50-50, किसी को 40-40 ऊंट दिए गए। यहाँ तक कि लोगों में मशहूर होने लग गया कि इस तकसीम के सिलसिले में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बेज़राया अतिया देते हैं कि इन्हें फ़ख्र का अंदेशा ही नहीं है। चुनांचा माल की तलब में बद्दू लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े और आपको एक दरख्त की जानिब मतलब जो है ऐसे मेटना पड़ा, क्योंकि वो कसीर तादाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झपट पड़े थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फंसी हुई इस दरख्त में चादर को हटाया और कहा कि मेरी चादर दे दो, इस जात के कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मेरे पास तहामा के दरख्तों की तादाद में चौपाए भी हों तो इन्हें भी मैं तकसीम कर दूंगा, फिर तुम मुझे न बखील पाओगे, न बुज़दिल, न झूठा। सामिन इकराम, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो माल गनीमत इन क़बाइल के ज़रिए से मुयस्सर आया था वो सारे का सारा तकसीम करना शुरू कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊंट के बाजू पर खड़े होकर इसके कोहान से कुछ बाल लिए और चुटकी में रखकर बुलंद करते हुए फरमाया कि लोगो, वल्लाह मेरे लिए तुम्हारे माल फे में से कुछ भी नहीं है, हत्ता कि इतना बाल भी नहीं है, सिर्फ हुमस यानी हुमस में भी मैं तुम्हें जो वापस अगर मेरे पास रहा तो तुम्हारी तरफ मैं पलटा दूंगा। सामने इकराम, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब को देने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि माल गनीमत और फौज को एकजा करके लोगों पर गनीमत की तकसीम का हिसाब लगाएं। उन्होंने ऐसा किया तो एक फौजी के हिस्से में 4-4 ऊंट और 40-40 बकरियां आई। जो शहसवार थे इन्हें 12 ऊंट और 120 मतलब जो है बकरियां मिली। इस तरह ये तकसीम हाकिमाना सियासत पर मुबनी थी, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने अकल के रास्ते से नहीं बल्कि पेट के रास्ते से हक पर आए जाते थे। यानी जिस तरह लोगों को जानवरों को एक मुट्ठी भर हरी घास दिखा दीजिए वो इसकी तरफ बढ़ते लपकते और महफूज ठिकाने की तरफ जा पहुंचते हैं, इसी तरह ये जो तकसीम हुई इसके जरिए से इंसानों के लिए मुख्तलिफ ढंग के असबाब कशिश की जरूरत होते हैं। इसी तरह इस तरह इस्तेमाल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान से मानूस होकर इनकी तरफ आने वाला जोश इनके अंदर पैदा कर दिया था। सामिन इकराम, ये सियासत पहले पहल लोगों को समझ में नहीं आई कि इस तरह बेजराया लोगों को मांगने के नतीजे में इस तरह माले गनीमत का देना इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए कुछ जबानों पर लोगों के दरमियान ये एतराज रोनुमा होने लग गया कि अंसार पर खुसूसन इन सियासत की जद पड़ती है, क्योंकि सब के सब होने इनके जो अतिया लोग थे वो सारे के सारे मतलब जो है मक्का वाले लोग थे और अंसार को कुछ भी नहीं मिला था। वही मतलब जो है अड़कर मतलब जो है आए थे और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घरों में जगह दी थी, वहां आने वाले लोगों को जगह दी थी, मगर लोगों के दरमियान उन्होंने देखा कि सारे के सारे लोग सब कुछ माले गनीमत लेकर उड़ रहे हैं और इन्हें कुछ भी मुयसर नहीं आ रहा है। वो खुद महरूम और तही दस्त मतलब नजर आ रहे हैं। इनके सिलसिले में कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और क़बाइल अरब को जो अतियात दिए अंसार को कुछ ना दिया, तो अंसार जी में पेचुताब खाने लग गए और इनमें 6
چیم گوئیاں یعنی سرگوشیاں ہونے لگ گئی تھی، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے، والوں نے یہ کہنا بھی تک شروع کر دیا تھا کہ خدا کے ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حاصل شدہ مال فے میں جو کچھ کیا ہے اس پر انصار اپنے جی میں پیچتاب کھانے لگ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیات دیے لیکن انصار کو کچھ نہ دیا، کیونکہ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مال کا معاملہ آتا ہے وہاں دل کے اندر ضرور چوٹ پڑ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں شیطان اس کے ذریعے سے اندر گھس جاتا ہے۔ وہاں پر بھی ایسا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کے اس بارے میں پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اپنی قوم کے تمام لوگوں کو چھوالداری میں جمع کر دو۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سے خطاب کیا۔ وہاں جب سارے لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انصار کے درمیان گئے اور وہاں خدا کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ انصار کے لوگوں، تمہارے اندر ایک کیا چیم گوئیاں ہو رہی ہیں جو میرے علم میں آئی ہیں، اور ایک کیا ناراضگی ہے جو جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ کہ ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس حالت میں اس وقت آیا تھا جب تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی تھی، تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی کر دیا تھا، باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ صحیح رسول اللہ کا شکر اور فضل و کرم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وضاحت کر دی کہ اے انصار کے لوگوں، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بھلا ہم آپ کو کیا جواب دے؟ اللہ اور اللہ کا فضل و کرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، خدا کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے، تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی تھی، آپ کو بے اور مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی تھی، آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمگساری کی تھی۔ اے انصار کے لوگوں، تم نے اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائے اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے ڈیروں میں واپس پلٹ جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر ہم سارے لوگ ایک راہ چلے اور انصار دوسری راہ چلے تو میں انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کی بیٹیوں پر اور ان کے بیٹوں اور پوتوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطاب سن کر لوگ جو انصار کے وہاں جمع ہوئے تھے، تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ وہ اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کہنے لگے، ہم راضی ہیں اللہ کے رسول، ہمارے حصے اور ہمارے نصیب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو گئے اور لوگ وہاں سے بکھر گئے۔ سامعین کرام، غنیمت مال کی تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا ایک وفد مسلمان ہو کر آ گیا، جو خلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے محصور کیا گیا تھا مگر اس محاصرے میں کامیاب نہیں ہوئے، اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی مال غنیمت کی تقسیم کے نتیجے میں وہ لوگ اتنے اس میں گرویدہ ہو گئے کہ اس کے نتیجے میں ان کی آنکھیں کھل گئی۔ لوگ ایک وفد کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ کل 14 آدمی تھے، ان کا سربراہ زبیر بن سرد تھا، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی چچا ابو برخان بھی تھا۔ وفد کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مہربانی کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرط رکھی اور یہ تقاضا رکھا کہ مہربانی کر کے قیدی اور مال واپس
واپس کر دیے جائیں، اس کی بات کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کر دیا۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنہیں قید فرمایا ہے اس میں مائیں اور بہنیں ہیں اور پھوپھیاں اور خالائیں ہیں، اور یہی قوم کے لیے رسوائی کا سبب ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں واپس کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں تم دیکھ رہے ہو، مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، اس لیے بتاؤ تمہیں اپنے مال چاہیے یا اپنے بال بچے زیادہ محبوب ترین ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں اور اسی غرض سے میں نے ان کے قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی، اور اب میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا، لہٰذا جس کسی کے پاس کوئی قیدی ہو وہ بخوشی واپس کر دے تو یہ سب اچھی راہ ہے، اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہو تو وہ بھی اپنے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے۔ البتہ آئندہ جو پہلا مال مجھے ملے گا وہ مال فے جو حاصل ہوگا اس سے میں اس شخص کے بدلے 6 بڑا کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بخوشی دینے کو تیار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جان قربان کرتے ہیں۔ وہ راضی برضا ہوئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوازن کے جو وفد مسلمان ہو کر آیا تھا ان کے قیدیوں کو وہاں رخصت کر دیا گیا۔ سامعین اکرام، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر جرانہ ہی سے عمرے کا احرام باندھا، عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکے کا ولی بنا کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ کی واپسی 24 ذی القعدہ 8 ہجری بتائی جاتی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کا وہ تمام مرحلہ تکمیل تک پہنچا جہاں بتوں کو توڑنا تھا، وہاں اطراف میں اٹھنے والی ساری طاقتوں کا اختتام کرنا تھا، اور اس کے بعد پھر سے اطراف میں دین اسلام کے پھیلانے کا، تبلیغ کا ایک بہترین حکمت عملی کا پلان تھا، جس کے تحت تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اس مرحلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو وہاں بہت سارے اطراف میں رہنے والے قبائل جو اپنے مختلف گروہوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا شروع ہو گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ یہ ہے وہ عظیم فتح جو مجھے اور آپ کو تاریخ بتاتی ہے۔ کام بہترین ہو، اخلاق بہترین ہو، اور جہاں ایکتائی ہو، اور جہاں ایک جہتی ہو، اور جہاں بہترین کمانڈنگ کرنے والی پرسنالٹی ہو، اسی طرح کے بہترین معرکے کامیابی کے ساتھ، فتح یابی کے ساتھ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام پر، وقت کے رسول پر ہزاروں کروڑوں ان پر درود و سلام ہو، جن کی وجہ سے دین اسلام چل کر میرے اور آپ تک آیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو اپنے ہر عروج پر پہنچائے، جنت کے عظیم باغات انہیں عطا فرمائے، اور ان سے مل بیٹھنے اور گفتگو کرنے کا موقع ہمیں بھی عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔